صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و بارک وسلم۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، علماء کرام، نعت خوان حضرات اور خصوصاً بالخصوص اس محفل کو سجانے والے بانیان محفل محترم المقام استاد حافظ بالمواد صاحب، علامہ استاد محمد عمران صاحب، ڈاکٹر محمد ذوالفقار صاحب، محمد قائم دین صاحب، قاری محمد امان اللہ صاحب، حاجی عبد الکریم صاحب اور دیگر جتنے دوست احباب اس محفل کو سجانے کے اندر اور اس کے اہتمام کرنے کے اندر شریک ہوئے، میں دل کی عطا گرائیوں سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذکر کی یہ خوبصورت محفل سجائی۔ یہ ذکر مصطفیٰ کرنا اور سننا یہ سنت خدا ہے۔ ذکر مصطفیٰ کرنا اور سننا یہ اللہ کی سنت ہے۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو پروگرام منعقد کیا جاتا ہے اس کے اندر ہوتا کیا ہے؟ جہاں کہیں بھی آپ لوگ محفل میلاد کے اندر شامل ہوتے ہیں وہاں پر آپ لوگ کیا سن کے آتے ہیں؟ جو نعت خوان حضرات ہوتے ہیں وہ حضور کی شانوں کو چھیڑتے ہیں۔ کوئی نعت خوان حضور کے لب رخسار کی بات کرتا ہے اپنے ترنم کے ساتھ، کوئی نعت خوان حضور کے زلفوں کو اپنے ترنم کے ساتھ ان کو ذکر کرتا ہے، کوئی حضور کے پیدائش والی جگہ مکے کی بات کرتا ہے، کوئی حضور کے رہنے والے مدینے کی بات کرتا ہے، کوئی حضور کے روضے کی بات کرتا ہے، کوئی وہاں کے گلیوں کی بات کرتا ہے۔ تو جس چیز کے ساتھ بھی نسبت حضور کی ہے تو نعت خوان ہو یا خطیب ہو بات تو وہ حضور کی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ نے کبھی محفل کے اندر کوئی اور بات سنی؟ جہاں بھی محفل میلاد مصطفیٰ منعقد ہوتی ہے، ذکر پاک کا اہتمام کیا جاتا ہے، وہاں پر بات صرف حضور کی ہوتی رہتی ہے۔ خطیب اپنے انداز میں اس کو بیان کرتا ہے، نعت خوان اپنے انداز میں اس کو بیان کرتا ہے، مگر ذکر حضور کا ہوتا رہتا ہے۔ میں نے پہلے شروع کے اندر یہ بات کی کہ یہ ذکر کیا ہے؟ ذکر کرنا سنت خدا ہے۔ رب کائنات اللہ رب العزت نے جتنے بھی احکام حکم نازل فرمائے، جن کو شریعت کا نام دیا جاتا ہے، نماز پڑھنے کا حکم دیا، مگر رب کائنات خود وہ نماز پڑھنے سے پاک ذات ہے، خود نماز نہیں پڑھتا۔ حکم اس نے دیا کہ نماز پڑھو، نماز قائم کرو، مگر خود نماز پڑھتا نہیں ہے، وہ پاک ہے ذات۔ اس نے زکوٰۃ کا حکم دیا، مگر خود زکوٰۃ دینے سے وہ پاک ذات ہے۔ صدقات و خیرات دینے کا حکم دیا، مگر وہ خود ذات ان صدقات و خیرات دینے سے پاک ذات ہے۔ حج کا حکم دیا، دیگر احکام
رب کائنات نے نازل فرمائے، مگر ان تمام احکامات کو کرنے سے خود رب کائنات پاک ذات ہے، مگر جب ذکر مصطفیٰ کرنے کی باری آتی ہے، اس کے محبوب کو یاد کرنے کی باری آتی ہے، اس کے محبوب کو الاپنے کی باری آتی ہے، اس کے محبوب کا نام لینے کی باری آتی ہے، وہ خود بھی حکم بھی دیتا ہے اور اس ذکر کے اندر خود شامل بھی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدر۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تبارک و تعالی، یہ آپ لوگ آیت مبارکہ سنتے رہتے ہیں، ترجمہ بھی سنتے رہتے ہیں، بے شک اللہ رب العزت اور اس کے تمام فرشتے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ یا ایھا النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہاں پر ایمان والوں کو حکم دے دیا کہ اے ایمان والو تم بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کرو۔ اب درود و سلام ہے کیا؟ درود و سلام یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے، اپنے محبوب کا نام لیتا ہے، اور وہ محب جو ہوتا ہے نا، محبت کرنے والا، وہ محبوب کا نام سننے پر خوش ہوتا ہے۔ کوئی دنیا کے اندر کہیں ایسا دستور دیکھا ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہو اور اگر اس کا نام لیا جا رہا ہو تو وہ اس کو اچھا نہ لگے؟ وہ محب ہی نہیں ہے، وہ اپنے دعوی محبت کے اندر کامل اور ناقص ہے، کامل نہیں ہے کہ جو محبوب سے محبت کرے اور محبوب کا ذکر سننے پر اس کو خوشی نہ ہو۔ اور اللہ رب العزت حضور سے محبت فرماتے ہیں، حضور کو اللہ کے محبوب ہے، اور اللہ رب العزت بھی خود محبوب کا ذکر کرتا بھی ہے اور محبوب کا ذکر سن کر خوش بھی ہوتا ہے۔ اس نے اہتمام بھی یہ کیا ہوا ہے، اس نے اہتمام بھی یہی کیا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت نے جتنے احکام نازل فرمائے وہ امت محمدی کے، انسانیت کے کرنے والے تھے، مگر جب ذکر مصطفیٰ کرنے کی باری آئی، محبوب کو یاد کرنے کی باری آئی، محبوب کا نام الاپنے کی باری آئی، تو اللہ نے خود بھی اس کو کریا کیا اور ایمان والوں کو بھی حکم دیا۔ یہاں پر ایک بات بڑی محبت والی ہے، بڑی لطیف بات ہے۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر قادری اب یہاں پر بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے اندر آپ غور کریں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون، یہ جو لفظ ہے نا یصلون، یہ علماء کرام جانتے ہیں کہ یہ مضارع کا صیغہ ہے۔ گرامر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ یہ مضارع کا صیغہ ہے کہ مضارع وہ ہوتا ہے کہ جو حال کا بھی معنی دیتا ہے اور استقبال کا بھی، یعنی کہ مستقبل کا بھی معنی دیتا ہے۔ تین قسم کے زمانے ہیں نا، ماضی، حال، مستقبل۔ تو یصلون جو ہے یہ مضارع کا صیغہ ہے، یہ حال کا بھی معنی دیتا ہے اور آنے والے وقت کا بھی معنی دیتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے مضارع کا صیغہ استعمال فرما کے فرمایا کہ اللہ رب العزت، اور مضارع جو ہوتا ہے وہ کام کرنے کے بعد وہ والا زمانہ کیا بن جاتا ہے؟ ماضی بن جاتا ہے۔ ابھی ہم نے نماز پڑھی، اب وہ والی نماز جو ہم نے پڑھی ہے وہ کس کے اندر چلی گئی ہے؟ ماضی کے اندر چلی گئی ہے۔ ابھی جو ہم یہ کام کر رہے ہیں یہ حال ہے، آنے والے وقت کے اندر جو ہم کام کریں گے وہ مستقبل ہوگا۔ تو حال جو ہی گزرتا ہے ماضی بن جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یصلون کا صیغہ بیان کر کے یہ بتا دیا کہ اللہ رب العزت اس وقت بھی محبوب کو یاد کر رہا ہے اور آگے آنے والے وقت کے اندر بھی محبوب کو یاد کرتا رہے گا۔ اور پہلا جو وقت گزرا ہے اس وقت کے اندر بھی یاد کرتا رہا ہے۔ اس بات کو اگر میں یوں بیان کروں، اس بات کو اگر میں یوں بیان کروں
کہ یہ ذکر کب سے ہو رہا ہے، اس کو ایک شعر کے اندر اگر بیان کروں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا، ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے، سجی رہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ذکر اس وقت سے ہو رہا ہے جب سے وہ خود ہے، اللہ کے محبوب کا اس وقت سے ذکر ہو رہا ہے۔ تو میں اپنی گفتگو کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، میں نے شروع کے اندر یہ ایک بات کہی کہ یہ جو ذکر ہے یہ ذکر مصطفیٰ ہے، یہ محفل ذکر مصطفیٰ کی سجی گئی ہے۔ تو یہاں پر سننے والا بھی ثواب کے اندر شامل ہے اور ذکر کرنے والا بھی اس کے اندر ثواب کے اندر شامل ہے۔ گویا یہ ملائکہ کی سنت بھی ہو جاتی ہے اور سنت خدا بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ کا ذکر کرنا سنت خدا بھی ہے اور ذکر مصطفیٰ سننا سنت ملائکہ بھی ہے۔ تو حاضرین محترم، جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک، اے نبی ہم نے آپ کو مبعوث فرمایا، آپ کو بھیجا، ہم نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، شاہداً و مبشراً و نذیرا، آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، آپ کو مبشر بنا کر بھیجا، آپ کو نذیر بنا کر بھیجا، داعیاً الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا اس کے اذن سے، وسراجا منیرا، اور روشن چراغ بنا کر بھیجا، وبشر المؤمنین، اور مومنین کے لیے خوشخبری ہے بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ ان کے رب کی طرف سے ان پر بڑا فضل ہو گیا۔ اس آیت کریمہ کے اندر آپ نے حضور علیہ السلام کی چند شانوں کا ذکر سنا۔ اب یہ ساری جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اس مختصر وقت کے اندر ان پر بیان کرنا جو ہے وہ محال ہے، کیونکہ وقت مختصر ہے۔ ہم اپنی گفتگو کو یہاں سے شروع کرنے لگے ہیں، جہاں تک میں پہنچ سکوں گا انشاءاللہ میں گفتگو کرتا رہوں گا۔ تو یا ایھا النبی، اللہ نے اپنے محبوب کو شان نبوت کے ساتھ مبعوث فرمایا، نبی بنا کر بھیجا۔ نبی کا معنی کیا ہے؟ نبی کا معنی ہے خبر دینے والا۔ نبی کا معنی کیا ہے؟ تھوڑا آپ بھی میرا ساتھ دیں گے۔ نبی کا معنی ہے خبر دینے والا۔ اللہ نے حضور کو نبی بنا کر بھیجا، خبر دینے والا بنا کر بھیجا۔ اور یہاں پر اعلیٰ حضرت یہاں یوں ترجمہ فرماتے ہیں، ہم نے آپ کو غیب کی خبریں دینے والا بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ۔ خبر کیا ہے؟ کس خبر، کون سی خبر جو ہے وہ بیان کرنے والا بنا کر بھیجا ہے؟ حضور علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا۔ وہ خبر کیا ہے جو آپ نے ہمیں بتانی ہے، انسانیت کو سنانی ہے؟ وہ خبر ان حقائق کے بارے بتانے والا، خبریں دینے والا جن کے بارے میں انسان جانتا نہ تھا۔ وہ حقائق، وہ سچائی، وہ حقیقت جس کو انسان دیکھ نہیں سکتا تھا، اس سچائی کی خبر دینے والا بنا کر بھیجا، اس سچائی کی خبر دینے والا بنا کر بھیجا جسے انسان سن نہیں سکتا تھا، اس سچائی کی خبر دینے والا بنا کر بھیجا جسے انسان چھو نہیں سکتا تھا۔ اس کو ذرا آسان کریں اس بات کو کہ اللہ رب العزت کو کسی نے دیکھا ہے؟ کوئی دیکھ سکتا ہے؟ تو اللہ کے بارے میں خبر دینے والا اللہ نے نبی بنا کر بھیجا کہ تم بتاؤ کہ وہ اللہ ہے۔ یہ خبر کس نے دی؟ قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیں کہ وہ اللہ ایک ہے۔ یہ خبر کس نے دی ہے؟ اللہ کے محبوب نے دی ہے نا، اللہ کے نبی نے دی ہے۔ تو ہم نے آپ کو ان حقائق کی خبر دینے والا بنا کر بھیجا جن کو انسان دیکھ نہیں سکتا، جن کو انسان چھو نہیں سکتا، جس کو انسان
سن نہیں سکتا، تو ان حقائق کی خبر دینے والا۔ فرشتوں کو جانتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، تو فرشتوں کی خبر کس نے دی؟ حضور نے دی۔ یہ بھی حقائق ہے کہ نہیں ہے؟ حقیقت ہے کہ نہیں؟ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ کی ایک مخلوق ہے جس کو ملائکہ کہتے ہیں، نورانی مخلوق ہے، دیکھا نہیں ہے مگر مانتے ہیں۔ جنت دوزخ کی خبر کس نے دی؟ اللہ کے محبوب نے دی۔ دیکھی ہے کسی نے؟ مگر مانتے ہیں کہ نہیں ہے؟ یہ کس نے بتایا؟ اللہ کے محبوب نے بتایا کہ جنت اور دوزخ ہے، یہ وہ حقیقت ہے جس کی خبر اللہ کا نبی، اللہ کا محبوب دے رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو خبر دینے والا بنا کر بھیجا ہے ان حقائق کے بارے میں جسے انسان جانتا نہ تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ تمامی آواز تھوڑا کیا گیا ہے، چھوٹے قیامت لگے عبادت سے پریشانی نہ بنے۔ اللہ پاک تمام نے جزا خیرت اب مزید تھوڑا کیا وہ سادہ پہن اگر رستہ پیچھا پریشانی کرنے پہ مہربانی فرما کر تھوڑا کیا قدم کی۔ اللہ پاک تمام نے جزا خیرت اب سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ یہ سب حقائق ہیں، یہ سب حقیقتیں ہیں، یہ سب سچائیاں ہیں، اور ان تمام حقائق کے بارے میں اللہ کے نبی نے خبر دی۔ اللہ ہے، قیامت برپا ہونی ہے، اللہ کی ایک مخلوق فرشتے ہیں، جنت اور دوزخ ہے، قیامت برپا ہونی ہے، ان تمام حقائق کی خبر دینے والا بنا کر بھیجا۔ یہاں پر ایک بات تھوڑی سی توقف کرنے کے لیے، رکنے کے لیے، بات کو سمجھانے کے لیے آپ بات کو ذرا توجہ کریں۔ انسان کی فطرت کے اندر یہ بات شامل ہے، انسان کی فطرت کے اندر یہ بات شامل ہے کہ جب تک وہ کسی چیز کو دیکھ نہ لے اس وقت تک اس کا یقین نہیں کرتا۔ اب میں آپ کو یہ کہوں، کوئی بھی آپ کو خبر دوں کسی حوالے سے بھی، آپ نے میرے سے وہ چیز دیکھی نہ ہو تو آپ اس بات کا یقین نہیں کریں گے، پتہ نہیں یہ بات سیدھی کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے۔ ہاں اگر وہ چیز میں آپ کو دکھا دوں اور پھر اس کے بارے میں بتاتا چلا جاؤں تو پھر آپ اس کو بات کو مانتے چلے جائیں گے۔ تو انسان کی فطرت کے اندر یہ بات شامل ہے کہ جب تک وہ کسی چیز کو دیکھ نہ لے اس وقت تک اس کا یقین نہیں کرتا، اس کو مانتا نہیں ہے، اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ تو اللہ نے فرمایا اے محبوب بتا دو، ان کو خبر دے دو۔ حضور نے فرمایا باری تعالیٰ میں ان کو خبر دوں مگر انسان اس وقت تک مانتا نہیں ہے جب تک دیکھ نہ لے۔ تیرے بارے میں خبر دوں مگر تمہیں دیکھا نہیں ہے، وہ تجھے کیسے مانیں گے؟ جنت کے بارے میں خبر دوں، انہوں نے دیکھی نہیں ہے، کیسے مانیں گے؟ دوزخ کو دیکھا نہیں ہے، ان کو خبر دوں کیسے مانیں گے؟ قیامت برپا ہونی ہے، خبر دوں مانیں گے نہیں، کیسے مانیں گے؟ دیکھا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت یہاں پر بات آ رہی ہے، اللہ رب العزت نے جواب دیا اے محبوب، اے نبی، آپ کا کام ہے خبر دیں، ان کو یہ بات سمجھ آئے یا نہ آئے۔ جس نے تیری زبان سے جس بات کو مان لیا وہ مومن ہے، اور جو تیری بات کو مانے بغیر مانتا پھرے وہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے لیکن مومن نہیں ہو۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب کے ذریعے سب کچھ بتانا چاہتا ہے۔ محبوب آپ بس صرف بتاتے چلے جائیں، آپ یہ نہ کہیں کہ یہ کیسے ہے، یہ کیسے ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے، جس نے تیری زبان پر لبیک کہہ دیا، تیری زبان پر تسلیم کر لیا، تصدیق کر دی، ایمان لے آیا، مان گیا، وہ مومن ہو گیا۔ اور جو تیرے کہے بغیر مجھے مانتا پھرے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن مومن نہیں ہو سکتا۔ تو حضور علیہ السلام کیا پتہ چلا یہاں سے یہ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کے ذریعے محبوب کے در کو دکھا رہا ہے، محبوب کے ساتھ ایک تعلق بنانے کی بات ہو رہی ہے۔
کہ لوگوں اس وقت تک تم مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ ایمان 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 کی کیا تعریف ہے؟ ایمان کی کیا تعریف ہے؟ حضور علیہ، یہ بھی حدیث آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے، کامل ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے جب تک تم مجھے، حضور اپنے بارے میں فرما رہے ہیں، جب تک تم مجھے اپنے مال، جان، اولاد، حتیٰ کہ ہر چیز سے بڑھ کر اپنا محبوب نہ بنا دو۔ تو گویا اپنی جان سے بھی بڑھ کر جب تک حضور کے ساتھ محبت نہیں کی جائے گی اس وقت تک ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ رب العزت، اب یہاں پر ایک اور بات کہ اللہ رب العزت محبوب کے ذریعے سب کچھ دکھوا رہا ہے۔ ان کے اندر میں نے ایک بات تھی، قل هو اللہ احد۔ اب یہاں پر دیکھیں، قل کا معنی ہے کہ آپ فرما دیں، قل کا معنی ہے آپ فرما دیں۔ حضور علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیں، قل هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اب یہاں پر اگر قل کو نکال دیا جائے، هو اللہ احد پڑھا جائے، تو یہ بھی کلمہ اور جو جملہ ہے یہ بالکل مکمل ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے، اپنا معنی مکمل دے رہا ہے کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے، اللہ قادر ہے ہر چیز پر، اللہ مختار ہے، اللہ مالک ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ کے سامنے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ اللہ اپنا تعارف بھی، اپنی پہچان بھی، اپنی پہچان بھی اللہ رب العزت هو اللہ احد کے ذریعے نہیں کروا رہا۔ اللہ کہتا ہے کہ اے محبوب آپ کہہ دیں کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ یہ کہہ سکتا تھا، اس پر قادر تھا کہ اے محبوب آپ نے نہیں، یہ جملہ کہہ دیا جاتا کہ وہ اللہ ایک ہے، اس کے ذریعے کلام مکمل تھا، اللہ کا تعارف ہو رہا تھا، اللہ کی پہچان ہو رہی تھی، مگر اللہ یہ بتانا چاہتا ہے لوگوں اگر مجھ کو ماننا ہے تو در مصطفیٰ سے مجھے ماننا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدر۔ اگر مجھے پہچاننا ہے تو محبوب کے در سے ہو کر مجھے پہچانو۔ اللہ رب العزت محبوب کے ذریعے جو ہے اپنی بھی پہچان کروا رہا ہے اور خبریں بھی محبوب کے ذریعے دے رہا ہے، کسی کو سمجھ آئے نہ آئے مگر رب کائنات اپنے محبوب سے سب کچھ کروا رہا ہے۔ سامعین و زیوگات، یہاں پر دیکھیں جب حضور علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، تو اس وقت حضور علیہ السلام نے اللہ کی وحدانیت کی جب بات کی کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی وحدانیت کی جب بات کی کہ اللہ ایک ہے، ان بتوں کو چھوڑ دو اور اس کی عبادت کے اندر آ جاؤ، تو لوگوں نے حضور علیہ السلام سے اس کے اوپر تصدیق کے لیے کیا مانگا اور حضور نے کیا پیش کیا؟ حضور علیہ السلام نے وہاں پر کوئی معجزے نہیں دکھائے تھے، اللہ نے اپنے نبیوں کو معجزے عطا فرمائے ہیں، مختلف مقامات پر معجزے دکھائے گئے، مگر اللہ رب العزت نے، اللہ کے محبوب نے اس مقام پر معجزہ نہیں دکھایا۔ حضور علیہ السلام نے اپنی 40 سالہ زندگی کو ان کے سامنے رکھا، لوگوں میں نے تمہارے درمیان 40 سال گزارے ہیں، مجھے کیسا پایا ہے، مجھے کیسا جانتے ہو؟ اپنی پہچان کے ذریعے اللہ کو منوانا ہے، مگر اللہ کو منوانے کے لیے دلیل اپنی ذات کو دیا تاکہ پہلے مجھے پہچانا جائے پھر رب کو پہچانا جائے۔ اگر حضور نعوذ باللہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی زندگی کے اندر نعوذ باللہ کسی قسم کا کوئی نقص اور کمی ہوتی تو فوراً حضور کی ذات پر اعتراض ہو جاتا۔ ان لوگوں نے کیا کہا کہ آپ صادق اور امین ہیں، آپ صادق اور امین ہیں، تو گویا جو آپ اپنی زبان سے بات کہتے ہیں
وہ سچی ہوتی ہے، وہ ٹھیک ہوتی ہے. تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی پہچان اپنی ذات سے کروائی کہ لوگوں جس طرح تم مجھے 40 سالہ زندگی کے اندر جانتے ہو، مجھے صادق اور امین مانتے ہو، یہ بات بھی میں سچی کہہ رہا ہوں کہ وہ اللہ ایک ہے. سبحان اللہ. سامعین و زیبکار، ایمان کا تعلق، ایمان کا منبع، ایمان کا مرکز و محور ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. جو اس کے ساتھ جتنا جڑتا چلا جاتا ہے، جو اس کے قریب جتنا ہوتا چلا جاتا ہے، اتنی ہی اس کا ایمان کامل اور اکمل ہوتا چلا جاتا ہے. قرآن مجید کے اندر ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے، ایمان والوں سے اگر کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کوئی غلطی اور کوتاہی کر بیٹھیں، تو اللہ فرما رہا ہے کہ اپنے امتیوں کو بتا دو جب ان سے کوئی غلطی اور گناہ سرزد ہو جائے، کوئی کمی بیشی ہو جائے، تو پھر کیا کیا کرو؟ جاؤکا، آپ کے در پہ آ جایا کریں. غلطی ہوئی ہے، گناہ ہوا ہے، اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے، مگر رب محبوب کا در دکھا رہا ہے. معافی پھر کیا کرنا ہے؟ جاؤکا، آپ کے در پہ آ جائیں. فاستغفر اللہ، پھر اللہ سے معافی مانگے. سبحان اللہ. انسان سے جب غلطی ہوتی ہے، نافرمانی ہوتی ہے، تو معافی کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے مانگنی ہے نا. تو اللہ، ہم بحیثیت مسلمان، ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم اگر گھر کے اندر بیٹھے ہوں تب بھی رب سنتا ہے، مسجد میں بیٹھے ہوں تب بھی رب سنتا ہے، بیابانوں اور گلی اور کوچوں کے اندر ہوں تب بھی رب سنتا ہے، پہاڑوں کے اندر، غاروں کے اندر چلے جائیں تب بھی رب سنتا ہے، اور جنگلوں اور بیابانوں کے اندر چلے جائیں وہاں بھی رب کو پکارے وہاں بھی رب سنتا ہے. کوئی ایسا مقام نہیں ہے جہاں پر رب کو پکارا جائے اور رب نہ سنتا ہو. زمین کی تہ کے اندر چلے جائیں تب بھی رب سنتا ہے، سمندر کی گہرائی کے اندر چلے جائیں تب بھی رب سنتا ہے. کوئی ایسا مقام نہیں ہے جہاں پر رب کو پکارا جائے اور رب نہ سن رہا ہو. یہ ہمارا ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ غلطی ہوئی ہے، گناہ سرزد ہوا ہے، جاؤکا، آپ کے در پہ آ جائیں. پھر کرنا کیا ہے؟ فاستغفر اللہ، پھر معافی اللہ سے مانگنی ہے. یہاں پر ایک سوال بنتا ہے نا، ذہن کے اندر ایک سوال آتا ہے کہ اگر یہی بات اللہ سے ہی معافی مانگنی تھی تو جہاں پر بیٹھے تھے وہاں پر ہی مانگ لیتے، وہاں پر بھی اللہ سے یہی اپنے گناہ کی معافی مانگنی تھی، توبہ استغفار کرنا تھا، التجا کرنی تھی، گڑ گڑانا تھا. وہی جہاں پر ہم پہ غلطی ہوئی وہی یہ بات کر دیتے، محبوب کے در پر کیوں بلایا؟ تو جواب آتا ہے فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول. اے بندے، اگر وہاں پر تو معافی مانگتا، وہاں پر گڑ گڑاتا، وہاں پر التجا کرتا، میں تیری بات سنتا نہ سنتا، قبول کرتا نہ کرتا، میری مرضی، مجھے کون پوچھنے والا ہے؟ اب یہاں پر ہم بیٹھے ہیں، اللہ کو پکاریں، اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا کو رد کر دے، اللہ کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں؟ تو اللہ کہتا ہے کہ وہاں جہاں سے تو مجھے پکارتا، گناہ کی معافی مانگتا، التجا کرتا، توبہ کرتا، گڑگڑاتا، تیری دعا کو رد کر دیتا، کون تھا مجھے پوچھنے والا؟ محبوب کے در پر بلانے کا مقصد یہ تھا فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، کہ جب تم محبوب کے در پر آ کر معافی مجھ سے مانگے گا، ساتھ میں رسول سفارش کرے. سبحان اللہ. ساتھ میں سفارش آ جائے گی رسول کی، اس کے ذریعے پھر ہوگا کیا؟ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما، تیری دعا یقیناً قبول کی جائے گی. سبحان اللہ. یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. پھر یہ تھا وہاں پر میں سنتا، قبول کرتا نہ کرتا، مرضی کا مالک تھا.
محبوب کے در پر بلایا اس لیے اے بندے محبوب کے در پر آ جا، معافی مجھ سے مانگ، ساتھ میں میرا محبوب سفارش کر دے گا، پھر تیری دعا رد نہیں ہوگی، قبول ہی قبول کی جائے گی۔ یہاں پر بھی کیا دکھایا؟ یہاں پر بھی محبوب کا در دکھایا۔ اس بات کو بھی ایک شاعر نے بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ بیان کیا ہے۔ وہ کہتا ہے مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ۔ انسان جرم کرتا ہے تو جرم کے بعد اپنی خطا کو معافی کے لیے اللہ کی بارگاہ کے اندر آنسو بہاتا ہے۔ مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، در تواب پہ روتے ہوئے آؤ۔ مذکور ہے قرآن میں بخشش کا طریقہ، محبوب کے در سے ہوتے ہوئے آؤ۔ سبحان اللہ۔ قرآن کے اندر رب نے یہ بیان کر دیا ہے، ذکر فرما دیا ہے، اگر معافی چاہتے ہو، اگر قبولیت چاہتے ہو، ارے لوگوں محبوب کے در پہ آ جاؤ، پھر محبوب جانے اور اس کا رب جانے۔ تو سامعین عزیز وقار، تو اللہ رب العزت نے ہر جگہ محبوب کا در دکھایا ہے، محبوب کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے والی بات بتائی ہے۔ ایک خوبصورت سی مثال آپ کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں یہاں پر کہ اس تعلق کے ساتھ قریب ہونے سے کیا ہوتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے، شاید آج کے دور کے اندر بھی یہ چیز ہو، کچھ عرصہ پہلے گھروں کے اندر یہ پتھروں والی چٹیاں ہوا کرتی تھی، پتھروں والی، ایک نیچے پتھر ہوا تھا گول، ایک اوپر پتھر ہوتا تھا، اور اس کے اوپر ایک ہتھی لگی ہوئی ہوتی چھوٹی سی، اس کو گھمانے کے لیے۔ اس کے درمیان کے اندر چھوٹا سا سوراخ ہوتا تھا، اس کے اندر گندم ڈالیں، چنے ڈالیں، جو چیز آپ نے پیسنی ہے اس کے اندر ڈالی جاتی ہے۔ نیچے والے پتھر کے اندر ایک چھوٹی سی کلی لگی ہوئی ہوتی ہے، یہ آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی، اتنے پرانی بات نہیں ہے۔ اس کلی کے اب وہاں پر جو ہے اوپر والا پتھر جو ہے جب گھومتا رہتا ہے تو جو پتھر کے جو دانے اس کلی سے ہٹتے چلے جاتے ہیں وہ پستے چلے جاتے ہیں، اور جو دانے اس کلی کے ساتھ لگے رہتے ہیں وہ محفوظ رہتے ہیں۔ تو بلا تشبیہ اور بلا مثال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ایمان کا مرکز و محور ہے، جو جتنا حضور سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، اور جو اس در سے دور ہوتا چلا جاتا ہے وہ شیطانی وسوسوں کے اندر، شیطانی جالوں کے اندر، شیطانی ہتھ کنڈوں کے اندر وہ گرفتار ہوتا چلا جاتا ہے، تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو ایمان کا مرکز و محور ذات مصطفیٰ ہے، جو اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے اس کا ایمان ہمیشہ محفوظ رہتا ہے۔ سامعین عزیز وقار، اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں حضور سے محبت جو ہے وہ جب سے زیادہ کرنی چاہیے۔ تب تک جو ہے ہم نعرے تو بڑے اونچے اونچے لگاتے ہیں، ہمارا نعرہ کیا ہوتا ہے؟ حضور کی ذات پر جان بھی قربان ہے، ایسے لگاتے ہیں نا، مگر جب عمل کرنے کی باری آتی ہے تو ہم عمل نہیں کرتے، وہاں پر جان نہیں مانگی جا رہی ہوتی۔ مسجد کے اندر اذان ہوتی ہے تو اذان یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پسندیدہ عمل ہے، نماز کو پڑھنا۔ اب وہاں پر پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ محبوب ہمیشہ، محب ہمیشہ محبوب کی ایک ایک ادا کو اپناتا ہے، اس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ وہ محب ہو ہی نہیں سکتا، وہ محبت کرنے والا ہو ہی نہیں سکتا جو محبوب کی اداؤں کو نہیں اپناتا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ وہ کیسا عاشق ہے کہ جو نماز کے قریب ہی نہیں جاتا؟ نعرہ وہ لگائے عشق رسول کا، نعرہ وہ لگائے جان بھی قربان کرنے کا، نعرہ وہ لگائے کہ سب کچھ حضور پر قربان ہے، مگر محلے کی مسجد کے اندر 5 وقت کی اذان آتی ہے وہ مسجد کے قریب بھی نہ جائے۔ وہ کیسا عاشق ہے؟ وہ حضور کی ادا کے ساتھ محبت بھی نہیں کرتا۔ نماز حضور اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے رہے ہیں۔ ارے اگر حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والا عاشق ہے تو وہ نماز کے قریب جائے گا، اگر وہ نماز کے قریب نہیں جائے گا تو کیا کر رہا ہے؟ وہ حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچا رہا۔
بس آخری بات کر کے یہی پیغام کی بات ہے. حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے پوچھا گیا محبت کیا ہے؟ پوچھا گیا محبت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ محبت یہ ہے محب کا، محبت کرنے والے کا، محبت کرنے والے کا محبوب کی اداؤں کے اندر اپنے آپ کو ڈال دینا، یہ محبت ہے. یعنی محبوب کی جو صفات ہیں، محبوب کی جو خوبیاں ہیں، محبوب کی جو ادائیں ہیں، اپنی زندگی سے، اپنی سیرت سے، اپنے اعمال سے اپنی ان تمام خوبیوں کو نکال دے اور اپنی زندگی کے اندر محبوب کی صورت کو شامل کر دے، یہ محبت ہے. یہ محبت ہے. تو گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا آپ تذکرہ سنتے رہتے ہیں. حضور کے صحابہ کیسے حضور سے محبت کرتے تھے. حضور کے انداز کو دیکھتے، حضور بیٹھتے کہتے ہیں، انہوں نے اپنے آپ بیٹھنے کا انداز ویسا بنا لیا. حضور چلتے کیسے ہیں، انہوں نے اپنے چلنے کا انداز وہی بنا لیا، پہلے جیسے بھی چلتے تھے. محب ہوتا ہی وہی ہے جو محبوب کی ایک ایک ادا سے محبت کرتا ہے. حضور بیٹھتے کیسے ہیں، انہوں نے اپنے بیٹھنے کا انداز وہی بنا لیا. حضور بولتے کیسے ہیں، انہوں نے بولنے کا انداز وہی بنا لیا. حضور کھاتے کیسے ہیں، سوتے کیسے ہیں، گفتگو کیسے کرتے ہیں، حضور کا اخلاق کیا ہے. گویا صحابہ کرام نے اپنے اداؤں کو حضور کی اداؤں کے اندر رنگ دیا تھا. ایک مرتبہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وضو فرمایا، اور وضو فرمانے کے بعد اب مسکرا پڑے. آپ مسکرا پڑے. ظاہری طور پر مسکرانے کی کوئی صورت نظر نہیں آئی کہ کس وجہ سے مسکرایا گیا ہے. کوئی ایسی شکل یا کوئی ایسا واقعہ سامنے پیش نہیں آیا جس کی وجہ پر جو ہے مسکرایا گیا ہو. تو پوچھا گیا حضور کوئی ایسے سامنے یا کوئی ایسی بات تو واقعہ تو رونما نہیں ہوا جس کی وجہ سے کوئی مسکرانے والی بات ہو. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہاں واقعی ظاہری طور پر کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کی وجہ سے مسکرایا جا رہا ہو. میں تو اس لیے مسکرا رہا ہوں، ایک مرتبہ حضور کے ساتھ کھڑا تھا، حضور نے وضو فرمایا اور وضو فرمانے کے بعد حضور مسکرا پڑے، بس میں تو اس ادا کو اپنا رہا ہوں. پتہ نہیں حضور کس بات پر مسکرائے تھے، میں تو بس اس سنت کو اپنا رہا ہوں کہ حضور وضو کے بعد مسکرائے تھے، میں بس اس سنت کو ادا کر رہا ہوں. اسی طرح ایک صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جا رہے تھے تو راستے کے اندر ایک درخت تھا، درخت کی ٹہنی ذرا جھکی ہوئی تھی. جب آدمی وہاں سے گزرتا ہے تو ٹہنی اگر جھکی ہو تو آدمی بھی جھک جاتا ہے. راستے کے اندر درخت تھا. تو صحابی کہتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ تھے، جب حضور یہاں سے گزرے تو وہ حضور وہاں سے گزرے تو اپنے سر مبارک کو جہاں سے جھکا لیا. کچھ عرصے کے بعد وہی صحابی جو حضور کے ساتھ تھے وہاں سے گزرے، وہاں پر درخت نہیں تھا. جس مقام پر حضور جھکے تھے کچھ عرصے کے بعد گزرے وہاں پر درخت نہیں تھا. مگر صحابی نے جب وہ مقام دیکھا تو اسی ادا کو پھر اپنایا، جھکا کے اپنے آپ کو، اپنے سر کو جھکا کر وہاں سے گزرے. صحابہ نے پوچھا بھائی یہاں پر کوئی جھکنے والی بات تو نہیں تھی؟ اس نے کہا بھائی واقعی یہاں پر کوئی جھکنے والی بات تو نہیں تھی، مگر ایک مرتبہ یہاں سے ہم حضور کے ساتھ گزر رہے تھے، یہاں پر درخت تھا، ٹہنی جھکی ہوئی تھی، حضور نے اپنی ادا ایسے اپنائی، میں اس ادا کو بنا رہا ہوں. سبحان اللہ. ارے محب جو ہوتے ہیں وہ محبوب سے ایسے محبت کرتے ہیں. نعرے بھی لگانے چاہیے مگر نعروں کے ساتھ جو ہے عملی شکل بھی اختیار کرنی چاہیے. اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.